علیکم۔ سپیریئر لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ آج ہم اپنی نئی نظم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے ایک کوہستانی سفر کے دوران میں۔ کوہستانی سفر ابھی ہم کریں گے شاعر کے ساتھ۔ شاعر کا نام ہے مجید امجد۔ مجید امجد کے بارے میں کچھ باتیں مختصراً۔ بہت چھوٹی سی عمر تھی تو ماں اور باپ میں علیحدگی ہو گئی، اور علیحدگی کے بعد جب ماں کے گھر پہنچے تو آپ کے نانا نے آپ کی تربیت اور ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری لی۔ تو والدین سے جدائی کا جو ایک دکھ تھا وہ بہرحال آپ کی شخصیت میں ساری زندگی نمایاں رہا، آپ کے کلام میں، آپ کے الفاظ میں ابھرا۔ باپ کی کمی کا احساس محسوس کیا۔ پڑھائی کسی حد تک مکمل کی، اور مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ کے کسی ادارے سے منسلک ہوئے، لیکن تنگ دستی نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا، اور یہ آپ کی شخصیت کا حصہ، اس کے اوپر اس کا اثر رہا۔ آپ کو شہرت آپ کی وفات کے بعد ملی۔ چھوٹے چھوٹے موضوعات کو آپ نے بہت اہمیت دی، دلجوئی، کسی کی مدد، ان موضوعات کو آپ کے مجموعہ کلام میں حسیات، محسوسات خاصہ دکھائی دیتا ہے۔ یہی آپ کے کلام کی خوبی ہے، جو زبان زد عام کہ آپ عام دل کی بات کرتے ہیں۔ مجید امجد نے لوح دل میں اپنے دل کی لوح سے کچھ باتیں آپ کے سامنے، آپ کے سلیبس میں ہم تک پہنچی۔ نظم شروع کرنے سے پہلے دو باتیں آپ سے شیئر کروں گا کہ پیپر میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا 5 نمبر کا خلاصہ بہت دفعہ آ چکا ہے، اہمیت کا حامل ہے، اور 2 اشعار متعدد بار آ چکے ہیں تشریح کے حوالے سے، تو ہمیں دونوں سوالوں کو ہی اس نظم میں مکمل کرنا ہوگا۔ نظم شروع کرتے ہیں۔ ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، تنگ پگڈنڈی، لفظوں پہ غور کیجیے گا، تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے۔ ایک کہانی کا انداز ہے، منظر کشی کیجیے گا۔ تنگ پگڈنڈی پیدل چلنے کا کچا پکا رستہ ہے پہاڑ کی بلندی پر، اور نیچے دونوں طرف گہری کھائیاں جہاں جان جانے کا خطرہ ہے۔ تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے۔ آگے ڈھلوانوں کے پار، پہلے ڈھلوان آ گئی اور پھر اس کے پار ایک تیز موڑ، اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے۔ نورانی پروں سے یہاں پر مراد فرشتے کے مدد کے وہ انداز ہیں۔ فرشتہ کبھی گناہ تو کرتا نہیں ہے، یہ تو ایک نوری مخلوق ہے، تو فرشتہ بن کر کسی کو، جب کوئی انسان کسی کے لیے مدد کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے زمانے میں عام سمجھا جاتا ہے کہ یہ فرشتہ سیرت ہے، حالانکہ انسان بننا فرشتے سے زیادہ مہذب اور معزز سمجھا گیا۔ تو ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے، جھک پڑا ہے آ کے رستے پر کوئی نخل بلند، نخل کہتے ہیں درخت کو، تو ایک بلند و بالا درخت ہے جو یہاں پر آ کر اس موڑ پر جھک گیا ہے جہاں پر بہت ڈھلان اور تیز موڑ ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ منظر کیا ہے یہاں پہ؟ منظر یہ، شاعر کہتے ہیں تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس کو پکڑتے ہیں اور اپنے سفر کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، اس موڑ سے گزر جاتے ہیں، اس مشکل جگہ سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن موڑ پر ہوتا کیا ہے؟ موڑ پر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موڑ پر سے ڈگمگاتے رہربوں کے قافلے۔ جب موڑ آ جاتا ہے تو قافلوں کی زندگی میں جب موڑ آ جاتا ہے تو قافلے ڈگمگا جاتے ہیں۔ منظر کشی ہے، ایک پہاڑ کی بلندی ہے، ڈھلوان ہے، آگے موڑ ہے، اور ایسے ڈھلوان پر جہاں آگے موڑ آ گیا تو موڑ پر ڈگمگاہٹ ہو جاتی ہے، قومیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ جو قوموں کی زندگیوں میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں، قومیں لڑکھڑا جاتی ہیں، قافلے کے قافلے لڑکھڑا جاتے ہیں۔ لیکن اسی موڑ پر ایک بوسیدہ، پرانا، خمیدہ، خم کھایا ہوا، جھکا ہوا پیڑ کا کمزور ہاتھ۔ پیڑ لٹریچر میں، ادب میں درخت، قرآن میں اس کی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کی ہیں، اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے کہ شجر جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے سربسجود ہے، اور درخت یہ بہادری کی علامت ہے، گروتھ، گرینری، یہ زندگی کا سمبل ہے۔ تو پیڑ کا کمزور ہاتھ، لیکن پیڑ کی ٹہنی کمزور جانی جاتی ہے، ہلکی سی طاقت سے ٹہنی کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ ٹہنی جو نرم و نازک ہونے کے باوجود کام دیکھیے کیا کر رہی ہے۔ موڑ پر سے ڈگمگاتے رہربوں کے قافلے، ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوں کی دست گیری، ہاتھ تھام لینا، دست گیر کر لینا۔ جب قافلے والے لڑکھڑاتے ہیں موڑ پر تو وہ فوراً اس کی ٹہنی کو ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جب وہ اس ٹہنی کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ ٹہنی اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کر لیتی، یہ ٹہنی تو
رنگ، نسل، مذہب، معاشرہ، تہذیب سب کچھ دیکھے بغیر، اپنا پرایا دیکھے بغیر، بس جو اس کا ہاتھ تھام رہا ہے یہ اس کو سفر کروا دیتی ہے، اور لوگ اپنی جان بچا کر اس باریک سی کمزور ٹہنی کو تھام کر زندگی کا سفر محفوظ کر لیتے ہیں، اور یہ ٹہنی سینکڑوں، کئی سو گرتے ہوں کو تھام کر زندگی بچانے کا باعث بن جاتی ہے۔ مجید امجد کہتے ہیں آہ افسوس ان گردن فرازان جہاں کی زندگی، کہ زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی گردنیں بلند ہیں۔ گردن بلند کرنا تکبر، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی دولت کا، اپنے عہدے کا، اپنی شخصیت کا، اپنے وقار کا تکبر کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ افسوس وہ لوگ جو زمانے میں تکبر کرتے ہیں، گردنیں اکڑائے پھرتے ہیں، ان کی زندگی ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ وہ کہتے ہیں مقام افسوس یہ ہے کہ در حقیقت یہ تو ایک جھکی ٹہنی کے برابر حیثیت بھی نہیں رکھتے اور ان کو معلوم بھی نہیں۔ دیکھیے اس نظم کو ہم نے مکمل کیا، کچھ الفاظ کے معنی ہم نے ساتھ ساتھ پڑھے، اور ایک منظر کشی ہمارے سامنے خلاصے کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے اہم نکات اگر ہم ڈھونڈیں تو کیا؟ سب سے پہلے قرآن کا فیصلہ ہمارے سامنے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ مفہوم، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، عاجزی، انکساری، عبد، بندہ، بندھا ہوا بننا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ تو ہم اس مشکل رستوں کے اوپر جہاں دونوں طرف جان جانے کا خطرہ ہو، مطلب کیا ہوا؟ مشکل دور کی پہچان کروائی جا رہی ہے۔ قوموں پر مشکل وقت آتا ہے، گھبرائیے گا نہیں۔ اس مشکل میں کرنا کیا ہوگا؟ اپنوں کا حال، آپ کسی کی مدد کے لیے انتظار نہ کریں بلکہ کسی کے مددگار بن جائیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ فلسفہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم سب اچھے دوست کی تلاش میں ہیں، اور شاید اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اکیلے بھی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے اچھے دوست کیوں نہیں بن جاتے؟ ہم ہاتھ تھامنے والے کیوں نہیں بن جاتے؟ تو مشکل دور میں پہچان ہوتی ہے اپنے کی، پرائے کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جب پڑی دھوپ تو سایہ نکلا، جب پڑی دھوپ تو سایہ نکلا، کس کڑے وقت میں اپنا بھی پرایا نکلا۔ یہ تو مشکل حالات میں پہچان ہوتی ہے کہ اپنا کون، پرایا کون۔ اور جب ڈھلوان ہوگی، جب مشکل رستے میں ڈھلان آ گئی، گرنے کا خطرہ ہے اور آگے موڑ آ گیا، تو قومیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ قوموں کی زندگیوں میں ایسے امتحانات آتے ہیں، مگر یہاں پر وہی ہمت مرداں، مدد خدا، کوشش تو کریں۔ اس درخت کا وہاں پر اگ جانا اللہ کی طرف سے، من جانب اللہ۔ تو اقبال نے بھی بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ جب مرد مومن، مرد مسلمان جو ہے وہ عمل کے میدان میں آ جائے گا تو اس کے زور بازو کی قوت، اس کی قوت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مدد خدا۔ اور موڑ پر سے ڈگمگاتے رہرووں کے، مسافروں کے قافلے، قوموں کی زندگیوں میں موڑ آتے ہیں، لوگ لڑکھڑا جاتے ہیں، قومیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ تو قوموں کا امتحان، آزمائش، شرط ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ امتحان میں بھی وہی ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس امتحان سے کامیاب، اور امتحان تو آپ سب طلباء و طالبات جانتے ہیں کہ امتحان تو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر امتحان نہیں ہوگا تو کامیابی کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ بھی اپنے بندے کو آزماتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، اور اس امتحان کے بعد اس کو بلند درجہ عطا کرتا ہے۔ لیکن آخری شعر میں شاعر افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے زمانے میں تکبر کیا، اللہ نے تکبر سے منع کیا، لیکن بہت سارے لوگ، نمرود، فرعون، شداد، اپنے وقت کے نبیوں کو سزائیں دیتے دیکھے گئے، صرف اس لیے کہ اپنے طاقت کے نشے میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنے دولت کے نشے میں تھے، بھول گئے کہ دنیا فانی ہے۔ تو انجام، شاعر کہتا ہے ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی انہیں حاصل نہیں۔ افسوس کا مقام یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اتنے تکبر کرنے والے عہدے داروں سے تو وہ ٹہنی بہتر ہے جو مشکل مقام پر عالم انسانیت کی جان بچانے کی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ تو یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور حوالے کے طور پر ایک اور شعر، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد غیروں کے کام آنا، اور ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے،
آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اس حوالے سے اس نظم کا خلاصہ آپ لوگ یقیناً اس کے کچھ پوائنٹس بنا کر کمپلیٹ کر لیں گے, اور خلاصہ اس کا 5 نمبر کا آئے گا. 10 نمبر کے 2 اشعار کی تشریح ہے. آپ کی کوئی سے 2 اشعار کی تشریح ایک بند کی صورت میں اکٹھی بھی کر سکتے ہیں, اور دونوں اشعار کی تشریح الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے مزید انشاءاللہ ملاقات آپ سے رہے گی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.